آج اسلامی سن ہجری کا جو آخری مہینہ ہے ذی الحجہ، اس کی 2 تاریخ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو 2 تہوار عطا فرمائے۔ ایک رمضان گزرنے کے بعد جو 10واں مہینہ آتا ہے شوال کا، رمضان 9واں مہینہ ہے اور شوال 10واں مہینہ ہے، اس کی پہلی تاریخ کو عید الفطر ہوتی ہے۔ پھر 11واں مہینہ آتا ہے ذی قعدہ اور 12واں مہینہ ذی الحجہ، اس کی 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ ہوتی ہے، جیسے بقرعید کہتے ہیں۔ عید الفطر سے پہلے ہمیں 30 دن رمضان کے ملتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ رمضان کے دن اور رمضان کی راتیں کتنی فضیلت والی ہیں، کتنی برکت والی ہیں، عبادت کا سیزن ہی ہے وہ۔ اس میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں، روزہ خود فرض ہے۔ اسی طرح عید الاضحیٰ سے پہلے کے جو 10 دن ہیں، 10 دن اور 10 راتیں ہیں، ان کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اتنی فضیلت ہے کہ بعض احادیث میں ان 10 دنوں کی فضیلت رمضان سے زیادہ بیان کی گئی۔ اتنی فضیلت والے یہ 10 دن ہیں، اور ان کی رات اتنی فضیلت والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک چیز سمجھ لیں کہ جس چیز کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، قرآن میں بہت ساری چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، جیسے والعصر، زمانے کی قسم، والفجر۔ تو جس چیز کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ چیز بہت زیادہ اہمیت والی ہے، بہت بابرکت ہے، بہت زیادہ ویلیو ہے اس کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ تو یہ جو عید الاضحیٰ کی 10 راتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے قرآن میں، والفجر ولیال عشر، ان 10 راتوں کی قسم۔ یہ بہت فضیلت والی راتیں ہیں، اور ان میں عبادات کا بے پناہ ثواب ہے، یعنی عام دنوں سے زیادہ ثواب ہے، اور گناہوں کا عام دنوں سے زیادہ وبال ہے۔ ان 10 دنوں میں اگر کوئی نیکی کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عام دنوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ اجر ملے گا۔ اور ان 10 دنوں میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے، بد نظری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یا اور کوئی گناہ کرتا ہے، تو اس کو عام دنوں سے زیادہ سزا ملے گی، گناہ ملے گا۔ تو یہ ان 10 دنوں کی فضیلت ہے۔ اسی طرح یہ 9 دن گزارنے کے بعد 10واں دن آتا ہے قربانی کا۔ قربانی کے تعلق سے ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت جلیل القدر پیغمبر ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ نبیوں میں الگ الگ مرتبے ہیں، ویسے تو سارے نبی اللہ کے پیغمبر ہیں، میسنجر ہیں، لیکن نبیوں میں الگ الگ درجے ہیں۔ جیسے سب سے بڑے، سب سے زیادہ مقام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اسی طرح نبیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا نام آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست بھی ہیں، ان کو خلیل اللہ کہا گیا۔ اب اندازہ لگائیں کہ اللہ جن کو اپنا دوست کہیں، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ اور پھر اپنے اس دوست کا اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ امتحان بھی لیا۔ پیدا ہوئے ایسے گھر میں جہاں صرف بتوں کی پوجا نہیں بلکہ بت بنائے جاتے تھے۔ ان کا جو باپ تھا آزر، وہ بت بنایا کرتا تھا اور بنا کر بیچا کرتا تھا۔ ایسے گھر میں پیدا ہوئے، اللہ نے حکم دیا کہ توحید کی دعوت دو۔ توحید کی دعوت دی تو گھر سے نکال دیے گئے۔
آگ میں ڈال دیے گئے. پھر اچھی خاصی عمر ہو گئی تھی، 80 کے آس پاس پہنچ گئے تھے یا 80 پلس ہو گئے تھے، اولاد کوئی نہیں ہوئی تھی. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد عطا فرمائی. اب آپ اندازہ لگائیں اتنے بڑھاپے میں جو اولاد ملی ہو اس سے کتنی محبت ہوگی. جیسے ہی اولاد پیدا ہوئی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جاؤ اپنے بیوی اور بچے دونوں کو جا کے عرب کے صحرا میں چھوڑاؤ. حضرت ابراہیم تھے فلسطین کے، آج جو جگہ فلسطین ہے وہاں کے تھے، اور وہاں سے مکہ مکرمہ 1500 کلومیٹر سے زیادہ ہے. کہا وہاں چھوڑ کر آؤ. اور اس زمانے کا جو مکہ تھا تو وہاں کوئی آبادی نہیں ہوتی تھی، یعنی وہ صحرا تھا، بالکل چٹیل میدان، وہاں کوئی عمارت نہیں، کوئی چرند پرند جانور کچھ بھی نہیں، یعنی وہ شہری نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس جگہ جا کر اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر آؤ. گئے، چھوڑ دیا انہوں نے. 1.5 سال کا یا 1.25 سال کا دودھ پیتا بچہ ہے، بیوی ہے، اور بالکل تپتے صحرا میں دور دور تک کوئی جاندار نہیں ہے، وہاں چھوڑا ہے، نہ کھانے کا انتظام نہ پینے کا انتظام. اور ان کی بیوی بھی ایسی کہ جب چھوڑ کر واپس جانے لگے فلسطین 1500 کلومیٹر دور، تو انہوں نے کہا کہ کس کے بھروسے چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ کو کس نے یہ کام کرنے کو کہا؟ فرمایا میرے اللہ نے. کہا ٹھیک ہے، پھر جس نے کہا ہے وہی ہمارا خیال رکھے گا. چھوڑ کر چلے آئے. دوسرا امتحان یہ لیا اللہ تعالیٰ نے. پھر اس کا پورا واقعہ ہے. یہ آج جو مکہ شہر ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بسایا ہوا ہے، یوں سمجھ لیجئے. ہوا کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب پیاس لگی، بھوک لگی تو رونا شروع کیا انہوں نے. اب حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں نکلی کہ کہیں پانی مل جائے. وہاں 2 پہاڑ ہوا کرتے تھے، ایک کا نام تھا صفا، ایک کا نام تھا مروہ. تو جیسے کسی اونچائی پہ جائیں تو دور تک ویزیبلٹی ہو جاتی ہے، دور تک نظر آتا ہے. تو حضرت ہاجرہ پہاڑ پر دوڑ کر چڑھتی تھی کہ کہیں پانی نظر آ جائے. تو جب ایک پہاڑ پر دوڑ کے چڑھتی تھی تو حضرت اسماعیل کے رونے کی آواز نہیں آتی تھی، تو پھر بھاگ کر پلٹ کر آتی تھی. پھر جب نیچے آتی تھی تو دیکھتی تھی کہ ہاں حضرت اسماعیل موجود ہیں. پھر پلٹ کر دوسرے پہاڑ پر چڑھتی تھی تو وہاں بھی پھر رونے کی آواز آنا بند ہو جاتی تھی. پھر جب حضرت اسماعیل کے رونے کی آواز بند ہو جاتی تھی تو پھر پلٹ کر نیچے آتی تھی. تصور کیجئے اس لمحے کا. جن لوگوں کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے وہ ذرا تصور کریں. پھر ماں کی محبت، پھر ایسی جگہ. تو اس طرح حضرت ہاجرہ نے ان پہاڑوں کے 7 چکر لگائے، صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا. جب 7ویں چکر کے بعد نیچے آئیں تو دیکھا حضرت اسماعیل تو ہنس رہے ہیں، کھلکھلا رہے ہیں، اور ان کے بغل میں ایک چشمہ جاری ہے پانی کا. تو اللہ تعالیٰ کو حضرت ہاجرہ کا یہ رونا، یہ دوڑنا اور حضرت اسماعیل کا یہ رونا اتنا پسند آیا کہ جس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑی رگڑ رہے تھے، یعنی جب بچہ روتا ہے تو وہ پیر چلاتا ہے، تو جب جس جگہ اپنی ایڑی رگڑ رہے تھے اس جگہ اللہ تعالیٰ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، فرشتے کو بھیجا اور اس کے ذریعے سے. اب جب پانی جاری ہوا تو حضرت ہاجرہ، پانی بہہ پڑا، تو حضرت ہاجرہ نے اس پانی کو روکنے کے لیے جو فلسطین شام کی زبان تھی اس زبان میں کہا زمزم. زمزم کے معنی ہوتے ہیں رک جا. حضرت ابراہیم کی، حضرت اسماعیل کی زبان عربی نہیں تھی، تو اس کا نام ہی پڑ گیا آب زمزم، زمزم کا پانی. پھر جب پانی وہاں ہوا تو پرندے آنے لگے. جب پرندے آنے لگے تو وہاں سے کافی دور سے ایک قافلہ گزر رہا تھا. اس نے یہ دیکھا کہ فلاں جگہ پرندے ہیں. اب چٹیل میدان ہو، صحرا ہو، جو لوگ گئے ہیں، جنہوں نے گلف گھوما ہے، یا کم سے کم مکے سے مدینے جب بس سے جائیں تو راستے میں دیکھیے کتنے پہاڑ اور چٹیل میدان نظر آتا ہے. اب تو ٹیکنالوجی اتنی ہو گئی کہ ہر جگہ کچھ نہیں تو کم سے کم آپ کو موبائل کا اور بجلی کا ٹاور مل جائے گا. پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا. تو جب اس صحرا نے جب اس قافلے نے دیکھا کہ پرندوں کا جھنڈ ہے تو وہ سمجھ گیا کہ اس کا مطلب یہاں پانی ہے. تو وہ آ گئے، وہ قافلہ آ گیا اپنے جانوروں کو لے کر پانی پلانے کے لیے اور اپنے لیے پانی کا انتظام کرنے کے لیے. اس طرح کر کے وہ مکہ شہر آباد ہوا. پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، چلنے کے لائق ہو گئے،
تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ اب ذرا امیجن کیجئے کہ وہ بچہ جو اتنے بڑھاپے میں ملا ہو، اتنی تمناؤں اور آرزوؤں کے بعد ملا ہو، اور پھر بچپن میں ہی اس کو باپ سے دور کر دیا گیا ہو، اس سے باپ کو کتنی محبت ہوگی۔ اب جب وہ بچہ بڑا ہوا، چلنے کے لائق ہوا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح کرو۔ اور امتحان ایسا لے رہے ہیں کہ ڈائریکٹ حکم نہیں دیا کہ ذبح کرو، بلکہ خواب دکھایا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا۔ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ وہ حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر باپ بیٹے دونوں کا امتحان ہو رہا ہے، کیونکہ باپ تو نبی ہیں ہی، بیٹے کو بھی نبی بننا ہے، بیٹے کو بھی اللہ کا میسنجر بننا ہے، پیغمبر بننا ہے، اور اسی بیٹے کی اولاد میں اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا ہے، تو پھر امتحان بھی اتنا ہی سخت ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو بلایا اور کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا ہے؟ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے حکم ملا ہے یا مجھے یہ کام کرنا ہے، صرف بتلایا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، اور اللہ کی طرف سے امتحان ہو رہا ہے۔ کہ حضرت اسماعیل جواب کیا دیتے ہیں؟ حضرت اسماعیل نے جواب دیا کہ آپ کو جس چیز کا حکم ملا ہے آپ وہ کیجئے، اور آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یعنی حضرت پیغمبر بننا ہے تو اتنا تو سینس ہے ہی کہ خواب کا کیا مطلب ہے۔ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، عام انسانوں کے خواب کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن نبی اگر کوئی خواب دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ بہرحال اس پورے واقعے کو قرآن نے بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو لٹایا، چھری میں دھار لگایا۔ حضرت اسماعیل نے کہا ابا جان آپ ایسا کیجئے کہ آنکھوں میں پٹی باندھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آپ بیٹے کی گردن پہ چھری رکھیں تو بیٹے کی محبت میں آپ پھسل نہ جائیں، کہیں اللہ کا حکم نہ ٹوٹ جائے۔ تو حضرت ابراہیم نے آنکھوں میں پٹی باندھ لی، چھری تیز کی اور پھر گردن پہ چلانا شروع کیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ کو تو ظاہر سی بات ہے قربان تو کرنا نہیں تھا، امتحان لینا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی جگہ پر جنت سے ایک دمبا بھیجا حضرت اسماعیل کی جگہ پر، اور وہ اسے حضرت ابراہیم نے ذبح کر دیا، قربان کر دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے تھے تو شیطان نے آ کر بہکایا کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہو، یہ کیا بے وقوفی ہے، اپنے ہاتھ سے اپنی اولاد کو ذبح کرو گے، اور ایسی اولاد جو اتنی منتوں سے ملی ہوں۔ حضرت ابراہیم چونکہ اللہ کے پیغمبر تھے، یہ بھی ان کا امتحان ہو رہا ہے، تو انہوں نے شیطان کو 7 کنکریاں ماری۔ دوسری جگہ پھر شیطان آیا بہکانے کے لیے، وہ تو اپنی آخری حد تک کوشش کرتا ہے۔ اب سوچیے جب نبی کے لیے اتنی کوشش کر رہا ہے تو ہمارے آپ کے لیے وہ کتنی کوشش کرتا ہوگا۔ دوسری جگہ پھر آیا بہکانے، پھر حضرت ابراہیم نے اس کو 7 کنکر مارے۔ تیسری جگہ پھر آیا بہکانے، پھر 7 کنکر مارے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم اور ان کے گھرانے سے ایسی محبت ہے کہ ان کے ایک ایک عمل کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا۔ پھر جب یہ دونوں باپ بیٹے کامیاب ہو گئے اس امتحان میں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی سب سے پہلے تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے، پہلے تو فرشتوں نے کی تھی، پھر اس کے بعد حضرت آدم کے ذریعے تعمیر کرائی گئی تھی۔ خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر حضرت ابراہیم نے نہیں کی ہے، حضرت آدم نے کی ہے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو عذاب آیا تھا، اللہ کا جو طوفان آیا تھا، تو سارے نشانات مٹ گئے تھے، لیکن اس کی بنیادیں موجود تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ نشانات بتلائے کہ فلاں فلاں جگہ نشان ہے، اس کی جگہ پر دیوار کھڑی کرو۔ اب دونوں باپ بیٹے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی دیوار کھڑی کرنے لگے، اور دیوار کھڑی کرتے جاتے تھے اور دعا مانگتے تھے۔ قرآن میں اللہ نے اس کو بیان کیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور اس وقت کو یاد کرو جب یہ دونوں باپ بیٹے دیوار خانہ کعبہ کی دیوار کو کھڑا کر رہے تھے اور یہ دعا مانگ رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول کر لیجئے۔ اور جب یہ گھر بن گیا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں جو حضرت ابراہیم نے اس جگہ کے بارے میں مانگی ہیں، اور اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. حضرت ابراہیم نے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس گھر کو امن کی جگہ بنا دیجیے، امن والی جگہ بنا دیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو ایسے قبول فرمایا کہ حدود حرم کے اندر کسی کو بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، منع کر دیا گیا ان چیزوں سے. خون بہانے کی اجازت حرم کے اندر نہیں ہے، چاہے وہ جس کا خون بہایا جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. آگے پوری اس کی تفصیل ہے کہ جب گھر بن گیا تو ہم نے وعدہ کیا حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل سے کہ اس جگہ کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور نماز پڑھنے والوں کا مرکز بنا دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کو ان کی ادائیں اتنی پسند آئیں کہ حضرت حاجرہ نے 7 چکر لگائے صفا مروہ کے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک آنے والے سارے مردوں کو پابند کر دیا گیا کہ اب جو بھی وہاں حج و عمرہ کرنے جائے گا اسے یہ 7 چکر لگانے پڑیں گے. یعنی میں تو اس میں ایک بات اور کہتا ہوں کہ یہ 7 چکر لگائے تھے کس نے؟ عورت نے. اور لگوائے کس سے جا رہے ہیں؟ عورتوں کو بھی لگانا ہے لیکن مردوں کو بھی لگانا ہے. اور ایک کام وہ ہے جو صرف مردوں کو کرنا ہے، عورتوں کو نہیں کرنا ہے. جس جگہ پر حضرت حاجرہ ذرا تیز دوڑی تھی، قیامت تک کے مردوں کو پابند کر دیا گیا کہ اب اس جگہ تمہیں تیز دوڑنا پڑے گا. عورتوں کو اجازت نہیں ہے تیز دوڑنے کی، ان کو ضرورت نہیں ہے، لیکن مردوں سے کہا کہ اس جگہ تیز دوڑو. آپ تصور کیجئے کہ ایک عورت اللہ کی محبت میں اس جگہ دوڑی تھی تو قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کی اس دوڑ کو زندہ کر دیا. جس جگہ حضرت اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی وہاں ایسا پانی کا چشمہ جاری کیا کہ قیامت تک وہ جاری ہے اور جاری رہے گا، اور ساری دنیا کے روزانہ لاکھوں لوگ اس کا پانی پی رہے ہیں، بھر بھر کے لے جا رہے ہیں، لیکن نہ اس میں خرابی آنی ہے، نہ کوئی بدبو آنی ہے، کچھ بھی نہیں آنی. بلکہ اگر اس کو دوسرے پانی میں ملایا جائے تو دوسرا پانی بھی اچھا ہو جائے گا. یہ حضرت اسماعیل کے ایڑیوں کی برکت ہے جو آج ہم استعمال کر رہے ہیں. بڑے بڑے امراض میں شفا ملتی ہے اس پانی سے. اور وہ قربانی جو پیش کی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ کو وہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے اس قربانی کو زندہ کیا کہ ان 3 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو قربانی کے خون سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں ہے، کوئی عمل پسند نہیں ہے. اور یہ قربانی اتنی زیادہ ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 3 دنوں میں استطاعت کے باوجود، کیپیسٹی کے باوجود اگر کوئی قربانی نہیں کرتا تو پھر وہ میری عیدگاہ کے بھی قریب نہ آئے. وہ شخص اللہ کے نبی کو پسند نہیں ہے. تو یہ قربانی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے. اور پھر آگے جس گھر کو انہوں نے تعمیر کیا اس گھر کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اپنا گھر بنا لیا، اور ساری دنیا کے لوگ اس کے جا کر چکر لگاتے ہیں. سب سے بڑی عبادت ہے طواف وہاں جا کر. اور جب دیوار کھڑی کر رہے تھے، اور ظاہر سی بات ہے آج کے زمانے کی طرح سیڑھی تو تھی نہیں، اب یہ ہوا کہ بار بار اوپر کیسے جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے پتھر بھیجا کہ جیسی جیسی ضرورت پڑتی تھی وہ پتھر اونچا ہو جاتا تھا، جب ضرورت پڑتی تھی نیچے ہو جاتا تھا. آج بھی وہ پتھر وہاں موجود ہے، اور اس جگہ جا کر 2 رکعت نماز پڑھنا اور اس کا بوسہ لینا یہ ثواب کا کام ہے. اس پتھر کو بھی اللہ نے باقی رکھا جس پر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے پیر رکھے تھے. اس کا بوسہ لینا، جنت کا پتھر ہے نا وہ، اس کا بوسہ لینا، کتنی بھیڑ رہتی ہے اس کا بوسہ لینے کے لیے. بہرحال تو یہ جو قربانی ہے یہ بہت عظیم چیز ہے، اور حضرت ابراہیم ہمارے باپ کی یادگار ہے. ہمیں اس یادگار کو زندہ رکھنا ہے، باقی رکھنا ہے. قربانی ایک ایسا عمل ہے جو جتنا کیا جائے اتنا کم ہے. اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے اوپر جتنا ضروری ہے، جتنا فرض ہے اتنا کر لیں، بلکہ جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا کریں. اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی پیسے سے 70 اور 100 اونٹ ذبح کیے. قربانی تو ایک حصے میں ہو جاتی نا، ایک جانور سے قربانی ہو جاتی، لیکن یہ 70 اور 100 اونٹ ذبح کرنا یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ کو یہ کتنا پسند ہے اور رسول اللہ کو کتنا پسند ہے.
اور پھر آج کے زمانے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں، یعنی ہر زمانے میں نئے نئے لوگ آتے ہیں نا، سوشل میڈیا کا دور ہے، سوال اٹھاتے ہیں کہ اتنا خون، اللہ کو کیا ضرورت ہے اتنے خون کی، اتنے جانوروں کے خون کی؟ یہ سب فلسفے چھوڑے جاتے ہیں، اس کے بدلے کسی کی مدد کر دو، کسی غریب کو پیسہ دے دو۔ تو ایک بات بہت کلیئر سمجھ لیجئے، اگر لاجک پر بات کیا جائے تو لاجک کے حساب سے بھی یہ قربانی بالکل ٹھیک ہے، لیکن مسلمان کوئی بھی کام لاجک کی وجہ سے نہیں کرتا۔ مسلمان اس لیے کرتا ہے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، پھر وہ بات ہمارے سمجھ میں آئے تو بھی کریں گے اور سمجھ میں نہ آئے تو بھی کریں گے۔ ایک منٹ کے لیے مان لیجئے کہ ساری دنیا مل کر یہ پروف کر دے کہ یہ جو قربانی کر رہے ہو یہ جانور پر ظلم کر رہے ہو، ایک منٹ کے لیے پروف کر دیں، حالانکہ نہیں کر پائیں گے، لیکن اگر پروف کر دیں تو کیا ہم قربانی کرنا بند کر دیں گے؟ ظاہر سی بات ہے، ہم قربانی اس لیے کر ہی نہیں رہے کہ قربانی کے کیا فائدے ہیں، ہم قربانی اس لیے کر رہے ہیں کہ بس ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے، ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے، اور مسلمان ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی جائے، پھر چاہے سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ۔ ہاں یہ بات کنفرم ہونا ضروری ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے یا نہیں ہے، اس میں تو ریسرچ کریں، آپ تحقیق کریں، علماء سے پوچھیں، کتابیں پڑھیں، لیکن جب یہ بات کلیئر ہو جائے کہ نہیں یہ اللہ اور اس کے نبی کا حکم ہے، صحابہ سے یہ چیز ثابت ہے، تو پھر ساری دنیا ایک طرف اور مسلمان کا عمل ایک طرف۔ اور باقی لاجک کے حساب سے دیکھیں تو سیدھی سی بات ہے، جب ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے، انسان کو اللہ نے بنایا، جانور کو اللہ نے بنایا، ساری دنیا اللہ نے بنائی، سب اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے، پھر اللہ ہی کہہ رہے ہیں کہ ذبح کرو، تو پھر ہم آپ کون ہوتے ہیں اس پر انگلی اٹھانے والے؟ یہ بھی ایک بات ہو گئی۔ باقی قربانی کے حوالے سے دیکھیں، جو لوگ قربانی پر اعتراض کرتے ہیں، جو لوگ قربانی پر سوال اٹھاتے ہیں، اگر صرف اخلاقی طور پر دیکھیں تو ان کا اخلاقی معیار یہ ہے کہ وہ فلسطین میں ہزاروں بچوں کی شہادت پر تو سوشل میڈیا پہ اسرائیل کی حمایت پہ کمنٹ کر رہے ہوں گے، وہ عراق میں اور شام میں ہزاروں بچوں اور بچیوں کی شہادت پر تو پٹاخے پھوڑ رہے ہوں گے، وہاں انہیں ظلم اور خون نظر نہیں آتا، لیکن یہاں ایک جانور کا خون بہانے میں ان کی انسانیت جاگ جاتی ہے۔ ایک بات، دوسری بات، خود پوری دنیا میں وہ لوگ جو مسلمانوں کی قربانی پر اعتراض کرتے ہیں، جو فاسٹ فوڈ چین ہے، روزانہ لاکھوں کروڑوں مرغے، مچھلیاں، بکرے صرف اس کے لیے قربان کر دی جاتی ہے، وہاں جانور پر رحم نہیں آتا ہے۔ دنیا میں جو میجورٹی ہے وہ نان ویج کھانے والوں کی ہے، اور اس میں بھی میجورٹی غیر مسلموں کی ہے۔ یہ غلط فہمی ہے کہ سب سے زیادہ نان ویج مسلمان کھاتے ہیں، نہیں، آج بھی اگر آپ دنیا کے پاپولیشن کے حساب سے دیکھیں تو سب سے زیادہ نان ویج غیر مسلم کھاتے ہیں۔ وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ بنا ذبح کیے کھاتے ہیں۔ اور پھر اب تو سائنٹسٹ اس بات کو پروف کر چکے ہیں، اور سبھی کو معلوم ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، کہ یہ جو ہم پیڑ وغیرہ ہے، گھاس پھوس ہے، یہ ساری سبزیاں ہیں، ان میں بھی بہرحال جان ہوتی ہے۔ اور حتیٰ کہ یہاں تک کہا کہ یہ لوگ آپس میں بات کرتے ہیں، کئی سارے پیڑ ایسے آتے ہیں کہ جو جوڑے میں ہی چل پاتے ہیں، اگر آپ ایک پیڑ لگائیں گے تو وہ پھل یعنی ابھرے گا ہی نہیں، آپ کو دو لگانے پڑیں گے۔ بہت سارے پیڑ ایسے موجود ہیں کہ جب آپ اس کا جوڑا ہٹا دیں گے تو دوسرا پیڑ سوکھ جائے گا۔ تو اس بات کو بھی پروف کر چکے ہیں، اب اس وقت اس کی ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی پروف ہو چکی ہے کہ پیڑ پودوں میں اور یہ جو آپ سبزیاں وغیرہ کھاتے ہیں اس میں بھی بہرحال جان ہوتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ جانوروں پر ظلم ہے تو یہ تو بالکل سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر یہ کہنا کہ اس سے غریب کی مدد کی جا سکتی ہے، تو بنیادی بات یہ ہے کہ اسلام نے غریب کی مدد پر جتنا زور دیا ہے کسی بھی مذہب نے نہیں دیا۔ اسلام تو وہ مذہب ہے جو کمانے کھانے والوں کے لیے 2.5% کو فرض کرتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے دنیا میں جتنے دوسرے مذاہب ہیں، کسی بھی مذہب میں کیا اس طرح چیریٹی کو فرض کیا گیا ہے اور پرسنٹیج طے کر کے فرض کیا گیا ہے، اور اس کا پیمانہ بنایا گیا ہے کہ کون لے سکتا ہے کون نہیں لے سکتا؟ اگر کھاتا پیتا آدمی لے لے گا تو زکات ہی ادا نہیں ہوگی، آپ کو ڈھونڈ کر غریب کو دینا پڑے گا۔ اس کے علاوہ صدقے کی جتنی فضیلت اسلام نے بیان کی ہے کسی مذہب میں نہیں ہے۔ غریبوں کا اتنا خیال رکھا گیا، فرمایا کہ یہ جو تم بقرعید میں قربانی کرو گے اس کا ایک حصہ غریبوں کو تقسیم کرو۔
فرمایا گیا کہ بدترین ولیمہ وہ ولیمہ ہے جس میں غریبوں کو نہ پوچھا جائے. اور اگر آپ کو اس کا پریکٹیکل دیکھنا ہو تو زیادہ دن نہیں، ابھی کووڈ کا زمانہ گزرا ہے، جتنی مدد مسلمانوں نے کی ہے میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کسی دوسری کمیونٹی نے نہیں کی ہے. دوسری کمیونٹیز نظر آ جاتی ہیں، مسلمان نظر نہیں آتے ہیں. بڑا مشہور ہے اپنے سکھ بھائیوں کے بارے میں کہ وہ بڑی چیریٹی کرتے ہیں، بڑی مدد کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن چونکہ وہ اپنے لباس میں رہتے ہیں، کم سے کم پگڑی تو رہتی ہے جس سے وہ نظر آتے ہیں. مسلمان نظر نہیں آتے، لیکن سب سے زیادہ چیریٹی مسلمان کرتے ہیں. ایک نہیں، سینکڑوں ایسے انسیڈنٹ کووڈ کے زمانے میں ہوئے ہیں کہ بیٹے نے باپ کا جنازہ اٹھانے سے انکار کر دیا اور شوہر نے بیوی کا جنازہ اٹھانے سے انکار کر دیا، اور ان لوگوں کا بغیر کسی رشتے ناتے کے مسلمانوں نے جا کر جنازہ اٹھایا ہے اور ان کا آخری وہ کیا ہے جو ان کے مذہب کے حساب سے جو کچھ بھی ہوتا ہے، آخری رسومات مسلمانوں نے کیا ہے. ایسے کتنے انسیڈنٹ کووڈ کے زمانے میں نکلے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر آدمی بھوک سے مر گیا لیکن بغل والے پڑوسی کو خبر نہیں ہوئی. لیکن آپ کو کسی بھی مسلم سوسائٹی میں یہ نہیں پتا چلے گا کہ کوئی آدمی بھوک سے مر رہا ہو اور کسی کو پتا نہ ہو. آپ ہمیں لیکچر دیں گے کہ غریبوں کی مدد کر دینی چاہیے. غریبوں کی مدد ہم نے دنیا کو سکھائی ہے. آج دنیا نے تعلیم کو کمرشل بنا دیا. اسلام کہتا ہے کہ تعلیم مفت ہونی چاہیے. تم ہمیں سکھاؤ گے غریبوں کی مدد کیسے کی جاتی ہے. آج تم نے میڈیکل لائن کو کمرشل بنا دیا، غریب کا خون نکال دیا. اسلام کہتا ہے کہ صحت یہ آدمی کا بنیادی حق ہے، اسے فری میں یا کم سے کم پیسوں میں انسان کو علاج ملنا چاہیے. تم لاکھوں کروڑوں کا خون چوس رہے ہو، تم ہمیں سکھاؤ گے کہ غریب کی مدد کیسے کی جاتی ہے. تمہارا تو منہ ہی نہیں ہے. اور پھر غریب کی مدد کے لیے تو پورا سال موجود ہے. تمہیں صرف ان 3 دنوں میں غریب کی مدد یاد آتی ہے. کل کو تم کہو گے کہ پھر روزہ بھی نہ رکھو، غریب کی مدد کر دو، عید کے کپڑے بھی نہ خریدو، غریب کی مدد کر دو. اچھا کمال کی بات یہ لیکچر وہ دیتے ہیں جن کے ہاتھ میں 1.5 لاکھ کا پرو میکس ہوتا ہے، وہ لیکچر دیتے ہیں. بھائی تمہیں اگر غریب کی مدد کا اتنا ہی شوق تھا تو تم 20,000 کا اور 25,000 کا MI کا کوئی فون لے لیتے. کیا ضرورت تھی تمہیں پرو میکس لینے کی؟ تم اس سے کسی غریب کی مدد کر دیتے. تمہارے گھر میں 4 AC لگے ہیں، تم 2 سے کام چلاتے ہو، 2 کے پیسے غریب کی مدد کر دیتے. اور حقیقت یہ کہ جسے غریب کی مدد کرنا ہوتا ہے وہ اپنے مذہب پر چلتے ہوئے غریب کی مدد کرتا ہے. اور جو لوگ صرف باتیں کرتے ہیں ان میں سے کوئی بھی آدمی آپ کو غریب کا مددگار نہیں ملے گا، وہ صرف باتیں ملیں گی. میکسیمم لوگ ایسے ملیں گے جو صرف اپنے میں مست ہیں، انہیں غریب کی مدد سے فرصت نہیں ہے. تو یہ قربانی ان سب چکروں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال ہم مسلمان ہیں، قربانی اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، ہمیں قربانی کرنا ہی کرنا ہے. دنیا ایک پیر پہ لٹک جائے قربانی کرنا ہے، اور دنیا کو بتلانا ہے کہ قربانی کے پیچھے لاجک کیا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا. امتحان تو اس بات کا لیا جا رہا تھا کہ تم اللہ کے حکم پر اپنی گردنیں کٹوا سکتے ہو یا نہیں. بات سمجھ رہے؟ کس چیز کا امتحان لیا جا رہا تھا؟ امتحان لیا جا رہا تھا کہ ایک مسلمان جس نے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، اگر اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو وہ اپنی گردنیں کٹوا سکتا ہے یا نہیں. لیکن ظاہر ہے اگر یہ امتحان ہمارے ذمہ کر دیا جاتا تو ہم میں سے 99% لوگ فیل ہو جاتے. اللہ تو رحیم و کریم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سہولت رکھی ہے کہ تم جانور کی گردن پر چھری چلاتے ہوئے اپنے دل میں یہ خیال کرو اور یہ عزم کرو کہ اے اللہ یہ چھری ہم اپنے جانور کی گردن پر نہیں چلا رہے ہیں بلکہ اپنی گردن پر چلا رہے ہیں، بلکہ اپنی سے زیادہ آگے بڑھ کر اگر آپ کا حکم آ گیا تو جس طرح حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کی گردن پر چھری چلائی تھی، اے اللہ ہم آپ کے حکم کے آگے اپنی اولاد کو بھی قربان کر دیں گے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہم تو اللہ کے حکم میں آگے اپنی چھوٹی چھوٹی خواہش بھی قربان نہیں کر پاتے، اپنے چھوٹے چھوٹے شوق بھی نہیں قربان کر پاتے. ہم کیا اپنی گردن پہ چھری چلاتے یا اپنی اولاد کی گردن پر چھری چلاتے؟ تو یہ عید الاضحیٰ کا یہ قربانی کا جو پیغام ہے، یا یوں کہیں کہ قربانی کا جو فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ صرف جانور کی گردن پر چھری نہیں چلانا ہے، جانور کی گردن پر چھری چلاتے ہوئے یہ اعلان کرنا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ ہماری نماز، ہماری قربانی، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا گھر بار، ہمارا مال، ہماری اولادیں، ہمارے رشتہ دار، ہمارے شوق، ہماری خواہشیں، ہماری ضرورتیں، سب کچھ ہم اللہ کے در پر جا کر قربان کرتے ہیں.
یہ ہے قربانی کا مقصد. اور قربانی کرتے کرتے اگر یہ جذبہ ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوا تو پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ واقعی ہماری قربانی قبول ہو بھی رہی ہے کہ یا قبول نہیں ہو رہی. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے شوق سے قربانی کریں. ایک دو مسائل سن لیں. قربانی کس کو کرنا ہے, کس پر قربانی فرض ہے؟ دیکھیں, جس کے پاس ان 10 دنوں میں, یہ جو قربانی کے یہ جو 10 دن ہیں پہلی ذی الحجہ کے بعد سے لے کے 12 دنوں میں, اتنا یعنی اتنی مال و دولت ہے یا سونا چاندی ہے یا ضرورت سے زائد سامان ہے جس کی 612 گرام چاندی کی جو ویلیو بنتی ہے, اتنا یا اس سے زیادہ اگر آپ کے پاس ضرورت سے زائد چیزیں موجود ہیں تو پھر اس پر ان 10 دنوں میں اس پر قربانی واجب ہے. یا تو چاندی موجود ہو یا سونا موجود ہو یا کیش اتنا موجود ہو یا ضرورت سے زائد سامان. زکوٰۃ میں ضرورت سے زائد سامان کی شرط نہیں ہے, لیکن قربانی میں ضرورت سے زائد سامان کی بھی شرط ہے. ضرورت سے زائد سامان میں کیا چیز آتی ہے؟ وہ چیزیں جو گھر میں ہیں لیکن یوز نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ آپ کا کوئی فون پرانا ہو گیا ہے, رکھا ہوا ہے, استعمال نہیں ہو رہا ہے, وہ انکلوڈ ہوگا. آپ کے پاس ایک سے زیادہ, مثال گھر میں 4 بھائی ہیں اور 5 موٹر سائیکل ہیں, ایک کھڑی رہتی ہے, استعمال نہیں ہوتی, وہ انکلوڈ ہوگی. آپ کے پاس گھر میں ہماری جو خواتین ہوتی ہیں, پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا, اب پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں, کہ تانبے کے اور چاندی کے برتن ملا کرتے تھے, وہ رکھے رہتے تھے, استعمال نہیں ہوتے تھے, وہ بھی انکلوڈ ہوں گے. تو کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے, جو استعمال نہیں ہو رہی ہے, وہ انکلوڈ ہوگی. اور پھر اگر آپ اور آسانی سے سمجھنا چاہیں تو ہر وہ آدمی جو اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے, اپنے شوق پورے کر رہا ہے, کھا پی رہا ہے, اس پر قربانی واجب ہے. سیدھی سی بات. عقل مند ہو, بالغ ہو, مسلمان ہو اور مسافر نہ ہو. مسافر اگر ہے تو اس پر پھر قربانی واجب نہیں. مسافر نہ ہو تو ہر اس مرد و عورت پر قربانی واجب ہے. اور قربانی کا جو وقت ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے, عید کی نماز کے بعد سے لے کے 12 تاریخ کی عصر تک آپ کو قربانی کرنا ہے. قربانی کسی وقت بھی کی جاتی ہے, دن میں بھی کر سکتے ہیں, شام میں بھی کر سکتے ہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ قربانی دن میں کی جائے. باقی ہر سال آپ قربانی کے مسائل سنتے ہیں, آپ کو معلوم ہے اگلے جمعہ میں بھی انشاءاللہ قربانی کے مسائل بیان کر دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس عید کو ساری دنیا کے لیے خوشیوں کا دن بنائے, ہم سب کو خوب بڑھ چڑھ کر قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں, اس ملک میں الگ الگ مذاہب کے, الگ الگ کلچر کے لوگ بھی رہتے ہیں, مکس آبادی ہے. تو ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جو کسی دوسرے کی بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچائے. مثال کے طور پر کھلے میں قربانی نہ کریں, قربانی بند جگہوں پر کریں. نالیوں میں خون نہ بہائیں, اس کا دوسرا انتظام کریں کہ خون کہاں جائے گا. اسی طرح صفائی کا ہمیں بہت خیال رکھنا ہے. دیکھیں, ہم قربانی اللہ کے حکم کی وجہ سے کر رہے ہیں. یہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم دنیا کے سامنے اسلام کی کیسی امیج پیش کرتے ہیں. بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب قربانی کے دنوں میں ہمارے محلوں میں گندگی پڑی رہتی ہے, تو اس لیے نگر نگم کی طرف سے جو ڈبے رکھوائے جاتے ہیں, وہ قربانی کا جتنا بھی ویسٹیج ہے اس کو اس کے اندر جا کر ڈالیں, چاہے اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے, آدمی لگانا پڑے. آپ اس کو شریعت کا حکم سمجھ کر کیجئے. اور اگر آپ قربانی کہیں اور کرائی ہے اور اپنا حصہ لے کر جا رہے ہیں تو ٹرانسپیرنٹ پولیتھین میں گوشت لے کر نہ جائیں, بلکہ بلیک پولیتھین استعمال کریں تاکہ باہر سے نظر نہ آئے. اسی طرح قربانی کی فوٹو سوشل میڈیا پر نہ ڈالیں. ہر سال یہ بات کہی جاتی ہے. دیکھیں, 2 وجہ سے, ایک تو یہ ہے ہی کہ کسی کو برا نہ لگے, دوسرے اچھا کسی کو برا لگنے والی بات کبھی کبھی زبردستی بھی ہوتی ہے. برا نہیں لگ رہا ہے چونکہ مسلمان کر رہے ہیں اس لیے بھی ہمیں آبجیکشن کرنا ہے, تو ایسے لوگوں کے بارے میں نہیں ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے ہمارا مذہب ہمیں شو آف سے روکتا ہے. ہم کوئی بھی کام دکھانے کے لیے کریں گے قبول ہی نہیں ہوگا. اس لیے کوشش کریں کہ زیادہ شو آف نہ کریں, خالص اللہ کے لیے قربانی کریں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور بس ایک اعلان سن لیں کہ میں نے بتلایا تھا کہ اسکول کے بچوں کے لیے سمر کیمپ آرگنائز کیا جا رہا ہے. آج عصر بعد سے, مغرب سے وہ سمر کیمپ اسٹارٹ ہو جائے گا, پرسوں تک یعنی اتوار کی دوپہر تک, شام تک چلے گا. اس میں ابھی ٹائم نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ کن کن ٹاپک پر بچوں لیکچر ہوں گے اور بچوں کو سکھایا جائے گا.
تو آپ سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی رجسٹریشن نہ کرایا تو جمعہ کے بعد وہ رجسٹریشن کرا سکتے ہیں. عصر تک کا وقت ہے, عصر کے بعد پھر سیشن اسٹارٹ ہو جائے گا, تو پھر اس کے بعد پھر رجسٹریشن نہیں ہو پائے گا. تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کا اس سمر کیمپ میں رجسٹریشن کرا لیں. انشاءاللہ 2 دن میں وہ اتنی اچھی چیزیں سیکھ جائیں گے جو شاید 2 سال میں بھی نہ سیکھ پاتے. سنتیں پڑھنا.